السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اور عزیزوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پوجا ٹریننگ والی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹاسک ٹو سکسیس شو، جہاں پہ ہمارے ساتھ آج ایک بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں جو کہ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں اور ریان اسکول کے ایک بہت اچھے طالب علم ہیں اور میرے کلاس میٹ بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں سر اصغر ہیلتھ والا کا اپنے اس ٹاسک ٹو سکسیس شو میں ویلکم کروں گی اور ان کا دل سے شکریہ ادا پیش کروں گی کہ انہوں نے ہماری انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا اور ہمارے شو کا حصہ بنے اور اپنے ساتھ ہماری اپنی زندگی کا سفر اور کامیابی اور تجربات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو السلام علیکم سر اصغر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ تو بس میرا نام ڈاکٹر اصغر ہے، محمد اصغر ہیلتھ والا۔ بیسیکلی میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں۔ ملتان سے ہی میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور وہاں ہی پھر ایک ہے مسٹر میڈیکل کالج، وہاں سے میں نے MBBS جی کیا، ڈاکٹر اپنی کمپلیٹ کی۔ پھر وہیں سے ہی میں نے پوسٹ گریجویشن جہاں اسپیشلائزیشن کی آرتھوپیڈکس میں، تو وہ جو انڈر کالج آف فزیشین سرجن کراچی، اس کے انڈر سپرویژن بستر سے میں نے FPS آرتھوپیڈک کیا۔ پھر میں نے کچھ عرصہ پاکستان میں ہی کام کیا، تقریباً 6 سال، اور اس کے بعد پھر میں ابو دھابی UAE آ گیا تھا، جہاں میں پچھلے 15-16 سال سے ادھر ہی ہوں۔ تو یہ ہے جی بس۔ اچھا، تو سر اصغر میرا سب سے پہلا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے پاکستان سے UAE یعنی کہ دبئی میں کیوں موو کیا؟ کیا ضرورت پڑی آپ کو، یا شوق تھا یا کچھ اور ریزن تھا؟ جی میں 2010 میں ہم ادھر آئے تھے ابو دھابی، تو ان دنوں کچھ نا پاکستان میں کچھ دھماکے وغیرہ بہت ہو رہے تھے۔ ایون بچوں کے جو اسکول تھے، ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے تھے، وہاں بھی ان کو تھریٹ تھے کہ وہاں بھی حملہ ہوگا، کوئی اٹیک ہوگا۔ تو پھر وہ پیرنٹس نے بھی ہمیں اجازت دے دی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر حالات خراب ہیں تو آپ پھر چلے جائیں باہر۔ تو ہم اپنے پیرنٹس سے پوچھ کے ان کی مرضی سے پھر نے ارادہ کیا۔ اچھا، تو سر اصغر میں نے سنا ہے کہ ابھی دبئی کے حالات بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، تو آپ کو کیا مشکلات آ رہی ہے ابھی؟ مطلب آپ کیسے فیس کر رہے ہیں ان مشکلات کو؟ جی آج کل جیسے حالات ہیں، تو ان حالات میں ڈیفینیٹلی جو بچوں کی اسکولنگ ہے وہ گھر سے ہو رہی ہے، اور آن ہماری لائن ہو جو رہی ہے؟ آن لائن ہو رہی ہے، اور جو ہم ڈاکٹرز ہیں ان کی بھی کچھ ڈیوٹیاں کم ہو گئی ہیں، اور باقی یہ ہے کہ لائف تو ویسے روٹین سے چل رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ پھر وارن کرتے ہیں کہ بھی تھریٹ آ رہا ہے، تو اس طرح لائف تو روٹین سے چل رہی ہے، باقی معمولات تو سیم ہے۔ اچھا سر، اصل میں میرے کچھ ریلیٹیوس رہتے ہیں دبئی میں، تو وہ ابھی پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا بہت علم تھا کہ دبئی کے ابھی شاید حالات خراب ہیں۔ ویسے دبئی ملک بہت اچھا ہے، میں کبھی آئی نہیں ہوں لیکن سنا ہے کہ بہت اچھا ہے، گھومنے کے لحاظ سے بھی اور پڑھائی کے لحاظ سے بھی کافی اچھا ملک ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ دبئی، ابو دھابی، یہ جو UAE، یہ مسلمانوں کے لیے ایک خوش قسمتی سمجھیں، یہ کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہوتے ہوئے بھی بالکل ایسے ہی ترقی یافتہ ہے جیسے ویسٹ میں یا مغرب میں، یورپ میں دوسرے ممالک بہت ڈیولپ کنٹریز ہیں، تو ایسے ہی ایک ہمارا اپنا ملک جو ہے مسلمانوں کا ملک، وہ بھی اسی طرح ہی ترقی یافتہ ہے۔ یہاں بہت ڈسپلن ہے، ٹریفک کنٹرول ہے، قانون کی پابندی ہے، سخت پابندی ہوتی ہے، اور امن و امان ہے، سیکورٹی وائز، سیفٹی وائز ان کا نام بڑا کنٹرول ہے ہر لحاظ سے۔ مطلب جی سر، اور صفائی کے لحاظ سے بھی میں نے سنا ہے کہ اچھا ہے دبئی۔ آف کورس صفائی کے لحاظ سے بالکل ہر چیز مینٹینڈ ہے، ٹریفک سڑکیں ان کی ہر لحاظ سے بہتر ہے۔
यस। अच्छा सर असगर, ये तो हुआ आपका दुबई का चैप्टर। अब आप मुझे ये बताएं कि आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और दुनिया में एज अ डॉक्टर पहचाने जाते हैं, तो आपको डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया? डॉक्टर बनना जो है, देखिए जी, बचपन में डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स, स्पेशली मेरी वालदा को बड़ा शौक था कि बच्चे डॉक्टर बने। मेरी वालदा बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ी हुई थी, नथिंग। तो अच्छा। लेकिन उनको शौक था कि पढ़े लिखे लोग कैसे होते हैं, उनको मतलब अच्छे लगते थे पढ़े लिखे लोग। और उनको ना वो एक उनको शौक था कि बच्चे डॉक्टर बने। तो फिर वो उनका बच्चे बड़ों का जो पेरेंट्स का शौक होता है वही बच्चों में आता है। तो फिर मेरे दो बड़े भाई और एक सिस्टर डॉक्टर हैं। तो क्योंकि घर में एक अच्छा। डॉक्टर का माहौल बना हुआ था, तो ये भी था कि मैं उनको देखा देखी कुछ गाइडेंस मिल जाती है। तो फिर इस तरह फिर मैं मेडिसिन में आया। तो मेडिसिन में क्योंकि वो भी मतलब डॉक्टर। जी। जी, मतलब कह सकते हैं कि आपका खानदान डॉक्टर है, मतलब खानदान ही आपकी फील्ड डॉक्टर है, ऐसे ही है? देखिए, हमारे पेरेंट्स से ऊपर पेरेंट्स तो डॉक्टर नहीं थे, लेकिन उनके बाद डेफिनेटली डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर उनके डॉक्टर। बाद जो जनरेशन आई वो डॉक्टर बनती गई। और सही बात अच्छी है। बात है कि आपने अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश कंप्लीट की। काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चे को एज अ डॉक्टर बनता हुए देखें। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका डॉक्टर बनने का सफ़र कैसा रहा? जब आपने डॉक्टरी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में आप स्टार्ट में आए, तो आपकी स्टार्टिंग में आपको कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा, और आपका थ्रू आउट पूरी जो डॉक्टर की जर्नी थी वो कैसी गई? जी, जी। एक बात तो ये है कि मेरे पेरेंट्स को शौक था, फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से मैं आया हूँ, अपने ना मतलब बाय चॉइस। मतलब मैं दिल से भी मतलब अच्छा। खुद भी डिसाइड करके इसमें आया था। और दूसरी बात ये है कि इसमें जर्नी जो था, क्योंकि एक बड़ा हमारे घर में सब बंदे पढ़ने वाले बंदे थे, मैं भी थोड़ा-सा पढ़ने वाला बंदा ही था। तो इसलिए फिर मैट्रिक किया, फिर एफएससी की, मेरे नंबर थे अच्छे। मुझे निश्तर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उनका जो है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, निश्तर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। तो मेरा वहाँ अच्छा। एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट हो गया था। तो स्मूथली सफ़र रहा, बड़ा अच्छा। सारे प्रोफेशनल पास हो गए। तो एमबीबीएस में मेरी ना थोड़ी सी गड़बड़ हुई, एक सब्जेक्ट में मेरी ना सप्ली आ गई, अच्छा, सिर्फ तो सर आखिरी वो में। तो आपकी लाइफ का बहुत बुरा मोमेंट होगा और बहुत ही सैड न्यूज़ होगी आपके लिए डेफिनेटली, ये तो। डेफिनेटली बस वो मुझे थोड़ा-सा जो है एक धक्का सा लगा था, लेकिन ये है कि शुक्र है वो फिर मैं उसमें पास हो गया। तो फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम करते हैं यहाँ देहातों में काम करते हैं। 2 साल मैंने बीएचयू में भी काम किया। अच्छा बेसिक सर। हेल्थ यूनिट होते हैं गवर्नमेंट के, जो है वहाँ काम किया। तो उस दौरान फिर मैंने एसटीएस का पहला हिस्सा पास किया था। जब हम पहला हिस्सा पास करते हैं, तो फिर वो हमें जॉब देते थे, तो पहले पिछले उस दौर में। तो उन्होंने फिर मुझे मिस्टर में जॉब दे दिया था ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ मैंने 3-4 साल ट्रेनिंग की थी। फिर मेरी सिलेक्शन हो गई, फिर मैं वहाँ एज ए रजिस्ट्रार काम करता रहा। तो वहाँ मैंने 15 साल, 15 15 ईयर्स में मिस्टर में काम किया, 15 ईयर्स। तो बस फिर वो लाइफ तो स्मूथ ही थी। बस एक छोटा सा वो फाइनल ईयर में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, बाकी तो शुक्र अल्लाह का सब सही। टीचर अच्छा, थे। सर, सर असगर, आप जैसे बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और रेयान स्कूल, ये जो कि टोटली एआई बेस्ड टीचिंग स्किल है, तो आपको मतलब ये आपकी फील्ड से थोड़ा डिफरेंट है रेयान स्कूल, तो आपको कैसे ख्याल आया रेयान स्कूल को ज्वाइन करने का, और आपने क्यों इसको ज्वाइन करना चाहा? जी, जी। ये देखिए, हम तो जिस तरह आजकल मैं मेडिसिन में मैं हूँ, लेकिन आजकल दौर जो है हर फेसबुक पे और एवरीवेयर जो है ना उसकी पोस्टें आती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मुझे भी बड़ा था शौक कि मैं पूछूँ, देखूँ कि भी ये क्या है, किस तरह करना है। क्योंकि आजकल हमारे जो हेल्थ में जो है उसमें भी इस्तेमाल हो रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी हो रही है।
کانفرنسز میں ہوتی ہیں، اس میں نا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، جو یہ جو میڈیکل کمپنیاں ہوتی ہیں، تو مجھے بھی تھا کہ اس کو جو نالج ہے کم از کم ایکسپلور کیا جائے، کہ دیکھا جائے کہ کیا ہے، کس طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، جس طرح میں یوز کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے پھر میں نے اسی فیس بک پہ دیکھی پوسٹ، پھر میں نے رابطہ کیا ان سے، تو جسٹ ایکسپلور کرنے کے لیے کہ بھائی جیمنی کیا ہوتی ہے، چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرتا تھا، جی بالکل۔ لیکن مجھے اور نہیں زیادہ پتا، لیکن پھر میں اس کو جسٹ ایکسپلور کرنے کے لیے کہ میں اس کو کیسے استفادہ حاصل کر سکتا ہوں، میں کیسے میں یوٹیلائز کر سکتا ہوں، میں نے پھر دھیان اللہ والا سے جائے اس لیے۔ اچھا تو سر ریان اسکول کو جوائن کرنے سے پہلے آپ کا اے آئی سے کوئی تعلق تھا؟ آپ نے کبھی کوئی اے آئی ٹول اپنی لائف میں یوز کیا تھا؟ جی جی، یہ جو چیٹ ہے نا، جو چیٹ جی پی ٹی، اس کو یوز جی جی۔ کرتے تھے سمپل آرام، سمپل چیزوں کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اب ہم یوز کر رہے ہیں اسکرین یارڈ ہے، کینوا ہے، کلاؤڈ، اب یہ بعد میں کی ہے میں نے، اب کلاؤڈ اے آئی ہے تو۔ زیادہ ایکسپلور مطلب ریان اسکول کے بعد کیا ہے اے آئی کو؟ جی جی، اس سے پہلے مجھے اتنا نہیں تھا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے چیزوں کو استعمال کرنا ہے، وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پیڈ ہے، پھر ہٹ جاتے ہیں، پھر نا نالج نہیں ہوتی کہ کیسے استعمال کریں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا سر اصغر، آپ نے اپنے نیم کے ساتھ ہیلتھ والا لگایا ہوا ہے، تو یہ شاید آپ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں تبھی لگائے، ایسا ہی ہے؟ تبھی آپ نے یہی ٹائٹل جی سلیکٹ جی، کیا ہے؟ کیونکہ میرا کیونکہ میڈیسن کا ہے، ہیلتھ کا ہے، تو مجھے تو یہی بنتا ہے کہ میں ہیلتھ کو ہی پروموٹ کروں، اس کو ایکسپلور کروں، اور میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، تو اس لیے پھر میں نے ہیلتھ والا لیا۔ چلیں جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ ریان اسکول کو آپ نے جوائن کیا اور آپ نے اے آئی کو سیکھنا شروع کیا، تو اے آئی کو سیکھنے وقت آپ کو اسٹارٹ میں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، ہم جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ٹاسک جو ہے نا کافی زیادہ ہوتے ہیں، اور جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کم ہوتا ہے، تھوڑی سی اور بھی مصروفیت ہے، تو وہ ایک تو یہ کہ اس کو کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور شروع میں کچھ چیزوں کا نہیں پتہ لگ رہا تھا، لیکن اب تو کافی ساری چیزیں پتہ لگ گئی ہیں، تو اس میں مشکل کچھ آج کل تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، یہ مطلب سب ٹیک ٹاک ہے، اور انٹرویو بڑی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سانگس ہیں، لیکن اب مجھے سب چیزیں آ تو گئی ہیں، بس مین پرابلم یہ ہے کہ ٹاسک کرنے کے لیے ٹائم نہیں۔ ہاں ٹائم ٹیکنگ ہے کافی زیادہ، چار چار پلیٹ فارم پہ پوسٹ کرنا، اس کے علاوہ سوشل پورٹل میں ایڈ کرنا لنک، تو ڈیفینیٹلی ٹائم ٹیکنگ تو یہ بہت ہے۔ اچھا سر اصغر، آپ کا سب سے فیوریٹ اور انٹرسٹنگ ٹاسک کون سا آپ کو لگتا ہے؟ مجھے تو سب سے انٹرسٹنگ انٹرویو والا ٹاسک اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس سے ذرا مطلب کمفرٹیبل بات ہو جاتی ہے، کچھ نئی باتیں پتہ لگ جاتی ہیں، کچھ سیکھنے کا موقع جی ملتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ نائس، یس۔ جی ہمارے کمیونیکیشن اسکلس بھی بڑھتے ہیں، کانفیڈینس بھی بڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں موقع ملتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کا، ایک دوسرے کی زندگی کا سفر جاننے کا، تو کافی زیادہ مطلب انفارمیشن ملتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ جیسے ابھی میں آپ سے انٹرویو لے رہی ہوں تو بہت زیادہ چیزیں مجھے آپ سے مجھے سیکھنے کو بھی مل رہی ہیں، تو یہ کافی ہیلپ فل ہے یہ ٹاسک ہمارے لیے۔ یہ کیونکہ دیکھیں، ہر آپ کا جس طرح نالج ہے یا آپ کے اسکلز ہیں، تو وہ آپ اس پہ بات کرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ چیز سیکھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی بڑا یہ ایک اچھی چیز ہے، تو بڑا اچھا ہے اس کا ٹاسک ہے۔ اچھا سر اصغر، مجھے آپ یہ بتائیں جیسے کہ آپ کی پروفیشنل لائف بھی ہے، بائی پروفیشن آپ ڈاکٹر ہیں، اور پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، اور ابھی آپ ریان اسکول کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اس کے ٹاسک بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ ان سب چیزوں کو اپنی لائف میں کیسے بیلنس کرتے ہیں، کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ جی جی، بس وہ ایسے ہی ہے کہ ون بائی اسٹیپ، ایک ایک کر کے کرتا ہوں،
ایک وقت میں ایک کام کر لیا پھر دوسرا کر لیا. تو فیملی میرے بچے ویسے بڑے ہیں, زیادہ اپنے اپنے وہ ہے اپنا کام کرتے ہیں, تو فیملی کی سپورٹ ڈیفینیٹلی فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے. آج تھوڑا سا میرے پاس ٹائم تھا پچھلے دنوں, تو میں فارغ تھا, تو اس لیے پھر ہو گیا کچھ کام. اب مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑی سی مصروفیت میری ہو جائے گی, تو بہرحال ٹائم پہلے تھا اس لیے میں کرتا رہا. ہاں جی، ابھی تو بس ہمارے کچھ ہی ڈیز ہیں ریحان اسکول میں لیول 1 کے. اچھا سر، یہاں سے ایک اور میرے ذہن میں کوشچن آیا کہ ابھی ہم لیول 1 کر رہے ہیں، تو کیا آپ کا آگے بھی ریحان اسکول کو جوائن کرنے کا، اس کو کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے یا صرف لیول 1 ہی کریں گے؟ میرا ارادہ تو بہت ہے کہ لیول 1 کو پہلے میں کروں گا انشاءاللہ کسی طرح, تو پھر آگے بھی کروں گا, لیکن تھوڑا سا بریک لوں گا کیونکہ مجھے تھوڑی سی جی مصروفیت ہے ایک, تو میں کچھ بریک کرنے کے بعد پھر میں اس کو آگے جوائن کروں گا. میں کوڈنگ وغیرہ بھی سیکھنی ہے میں نے, اور بڑا انٹرسٹنگ ہے, میں تھوڑا سا میں کروں گا کچھ نہ کچھ. جی، کوڈنگ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور اچھا اسکل ہے ویسے. اور میرے لیے تو یہ کافی نیو تھا کیونکہ میں نے کبھی کوڈنگ کے بارے میں نہیں سنا تھا، نہ ہی مجھے اس کے بارے میں علم تھا. تو ریحان اسکول میں آنے کے بعد مجھے کوڈنگ کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہوئی، لیکن آگے جیسے ہم آگے لیولس کے کلیئر کریں گے تو زیادہ ہمیں پتہ چلے گا کوڈنگ کے بارے میں. اچھا سر اصغر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ریحان اسکول کو جوائن کرنے کے بعد اپنے اندر کیا تبدیلی دیکھتے ہیں، کہ مطلب آپ ریحان اسکول سے پہلے کیا تھے اور ابھی آپ پریزنٹ میں کیا ہیں؟ کیا ڈیفینیٹلی چینجز آئی ہیں آپ؟ ریحان اسکول اس کو جوائن کیا ہے, میں نے تھوڑی سی اے آئی کی باتیں سیکھی ہیں, مجھے تھوڑا سا پتہ لگا ہے, میں نے کینوا سیکھا ہے تھوڑا سا, اور کلاؤڈ اے آئی اس کو سیکھا ہے. تو جب اسٹریم چارٹ پہ ہم انٹرویو کرتے ہیں, جیسے ٹیڈ ٹاکس کا ایک ٹیڈ ٹاک میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی, بہت ہی اچھی اس میں ہیں اسپیچز وغیرہ. اور اب میں نے کینوا پہ سانگ وغیرہ بنائے ہیں, اور اس کے علاوہ میں نے کینوا پہ میں نے نا ای بکس بھی لکھنے کا میں نے اپنے طور پہ دیکھا ہے کہ کس طرح ای بکس لکھ سکتے ہیں نا, میں نے اس پہ بھی لکھنے کی تھوڑی بہت کوشش کی ہے. اچھا سر، آپ نے ای بکس بھی ٹرائی کیا ہے اپنے آپ پہ؟ میرے خیال سے یہ چیز ہمیں اسکول میں نہیں سکھائی گئی. نہیں اس میں نہیں تھا, لیکن میں نے ٹرائی کی ہے. اور اسی طرح پھر میں نے کلاؤڈ اے آئی پہ میں نے کچھ ایپس بنائی ہیں, لیکن جو اسکول والوں نے نہیں بنائی, لیکن میں نے اپنے طور پہ کئی ایپس بنائی ہیں خود ہی. تو اب کیونکہ بہت میں اچھی بات ہے کہ آپ نے. لائک میں نے اپنا جو میرے کام ہوتے ہیں, کوئی بل پیمنٹ, کوئی ٹاسک, کوئی انکم ایکسپینسز, اپنے طور پہ نا میں جو چیز میرے ذہن میں ہوتی ہے میں اس کی پکڑ کے ایپ بنا لیتا ہوں خود ہی. تو بڑا میں ایکسپلور کیا ہے نا, تو ہم اس کو کافی کچھ کر سکتے ہیں. جی سر، آپ بہت ہی زیادہ کریٹو ہیں کہ آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں ان کے علاوہ بھی کافی چیزیں ایکسپلور کرنے کا سوچا اور آگے بڑھیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مس ماں نے ہمیں یوٹیوب تھمبنیل بھی سکھایا تھا، تو کیا آپ نے تھمبنیلس بنائے ہیں اپنی ویڈیوز کے لیے؟ جی میں نے تھمبنیل بنائی ہیں, مجھے اس میں مطلب مجھے پتا ہے ایک دو تھمبنیل بنائی ہیں میں نے, لیکن وہ بنا کے میں نے رکھی ہوئی ہیں اپنے اس میں اسٹور میں جو ہوتا ہے ہمارا, لیکن میں اس کو اوپر تو نہیں لگائی, لیکن مجھے اس کا کنسیپٹ وغیرہ پتہ لگ گیا سارا. اچھا، بہت ہی اچھا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اے آئی ہے وہ ہماری فیوچر ایجوکیشن کو کیسے بدل رہی ہے؟ کہ اس دیکھیں گے اے آئی کی وجہ سے بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا اس کا. تو اس لحاظ سے کہ اب دیکھیں ایجوکیشن, پہلے آپ اسکول بناتے ہیں اور کچھ بچے اسکول جاتے ہیں, اسکول نہیں جاتے ہیں, اس کے لیے ریسورسز چاہیے. اب اے آئی کی موجودگی میں ہر بندے کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, اور وہ ہو سکتا ہے. تو پہلے میں کہہ رہا ہوں پہلے پاکستان یا ہمارے کنٹریز جو ہے پیچھے رہتے ہیں, فیوچر ڈیولپ نہیں کر سکتے, لیکن اب اے آئی کے ہوتے ہوئے ہر ملک ترقی کر سکتے. اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اس کو یوٹیلائز کیا جائے, ہر بندہ امیر بھی ہو سکتا ہے, ہر بندہ ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے,
پڑھا لکھا ہو سکتا ہے اور خوشحال ہو سکتا ہے، تو اس کا تو ہر لحاظ سے فائدہ ہے اور امپیکٹ ہے۔ اچھا سر، آپ ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے جو کہ اے آئی کو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن تھوڑا بہت ہیزیٹیٹ ہیں، کنفیوز ہیں، اور ان کو تھوڑا بہت ڈر ہے کہ ہم نہیں سیکھ سکتے، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیں جی، اب اے آئی جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندے کو سیکھنی چاہیے، اور جی بالکل سر۔ وہ اس لیے سیکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی خرچہ بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ اب ہماری فیس جو ہے نا 5000 10,000 اتنی فیس ہے، اور آپ دیکھیں کہ کوئی نہ آنے جانے کا خرچہ ہے اس میں، نہ کچھ اس میں اپنے زیادہ جی وہ تو زیادہ ورچوئل اسی لیے اپرچونیٹی اچھی ہے ہمارے لیے۔ اس میں کوئی اتنے زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے، صرف آپ نے اپنا بیٹھنا ہے اور کام کرنا ہے، اور پھر آپ نے کمائی کرنی ہے، آپ نے اپنا ارن کرنا ہے، تو یہ تو بالکل ہی فائدے کا سودا ہے، ہر بندے کو اس کو سیکھنا چاہیے۔ اور ریحان اے آئی والا جو ہے نا، اچھا ایک سٹیپ ہے کہ آپ اس میں جوائن کر سکتے ہیں۔ کوئی مشورہ چاہیے کسی کو، ہر بندے اویلیبل ہیں، کوئی سینئرز ہیں جس سے بھی پوچھیں آپ، تو یہ ایک انقلاب والی بات ہے کہ انقلاب آ سکتا ہے، اس لیے ہر بندہ اس میں اس کو ایکسپلور کرے، اس کو سمجھے، اور ریحان اللہ والے کی وہ جو ان کی ہوتی ہیں ویڈیو فیس بک پہ، ان کو دیکھے، ان سے موٹیویشن کافی ملتی ہے، ان کی ویژن ملتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ ریحان اللہ والا کے فیس بک پہ جو ان کی پوسٹ ہوتی ہیں ان کو دیکھیں، آپ کو گائیڈنس بھی ملے گی، اور آپ کو اس طرف آنے میں مدد بھی ملے گی۔ اچھا سر، اب جانے سے پہلے آپ مجھے ایک یہ بات بتاتے جائیں کہ اے آئی سے ریلیٹڈ آپ کے فیوچر گولز، آپ کی موٹیویشن کا کیا ہے، اور آپ اپنے آپ کو اگلے 5 سال میں کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں اے آئی کو مزید ایکسپلور کروں گا، مزید سیکھوں گا، اور ڈیفینیٹلی اس کو نا اپنا استعمال کرتے ہوئے، یہ میرے پلان تو کافی سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ای بکس لکھنے کا پروگرام ہے کہ میرا، کہ اپنے آرتھوپیڈک کے بارے میں جو ٹاپکس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹاپکس، ہر ٹاپک پہ ایک ریسرچ کر کے ایک اچھی سی کتاب لکھی جائے، اور ان کو اپنے ویب سائٹ پہ ڈال کے، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور ایسا کریں۔ اچھا سر اصغر، آپ کے تو گولز، فیوچر گولز کافی زیادہ اچھے ہیں، میں کافی آپ سے متاثر ہوئی، اور میں اللہ پاک سے یہی دعا کروں گی کہ آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کریں، ایسے ہی آگے بڑھتے جائیں، اور ان کے علاوہ آپ نے جو ہمیں مشورہ دیا، میری آڈینس کو دیا، میں پرسنلی آپ کو فالو کروں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ میری آڈینس بھی آپ کو فالو کرے گی، اور ان کو بھی آپ کی زندگی کے سفر کے بارے میں جان کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو سر اصغر، اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔ حافظ، تھینک یو، ویلکم۔ اللہ حافظ ایوری ون۔